العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نئی نسل کو تیار کرنے کا مسئلہ یہ امت کا اہم، بڑا اور ضروری مسئلہ ہے۔ نئی نسل جو آج ہمارے سامنے بچوں کی شکل میں ہے، یہ کل کے قائد بھی ہیں، کل کے ذمہ دار بھی ہیں، ملت کا مستقبل بھی ہیں۔ جو قوم اپنی نئی نسل کو تیار کرتی ہے، ان کو تربیت دیتی ہے، صحیح رخ پر ان کو تیار کرتی ہے، اس کا مستقبل بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کی قیادت بڑی پختہ اور سلجھی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جس قوم کی توجہ اپنی نئی نسل سے ہٹ جاتی ہے، بچوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے راستے پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مستقبل بڑا بھیانک ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ان کو اٹھانی پڑتی ہے مستقبل میں۔ اسی لیے دیکھیے کہ دشمنان اسلام نئی نسل پر پورا اپنا فوکس دیتے ہیں، پوری اپنی توجہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے طرح طرح کی کہانیاں، افسانے، ناولز، فلمیں، سیریلز، کارٹونز، ہر طرح کی چیزیں ان کے لیے تیار کر کے اس طرح سے مہیا کرتی ہے کہ بچہ موبائل کھولتا ہے، اس کے سامنے وہی چیزیں نظر آتی ہیں، مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے سلسلے میں، مسلمانوں کی نئی نسل کے سلسلے میں تو ان کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کو اپنی وراثت سے دور کیا جائے، اپنی فکر سے دور کیا جائے، اپنے اخلاق سے دور کیا جائے، اپنی قدروں سے دور کیا جائے، اور ان کے مستقبل کو پوری طرح پامال کیا جائے اور ان کو اپنا آلہ کار بنایا جائے۔ اس کے لیے جان توڑوں کوششیں کرتے ہیں اور ہر طرح کے وسائل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جو صحابہ ہوتے تھے ان پر پوری توجہ دیتے تھے، بلکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ رہتے تھے اکثر نوجوان یا بچے رہتے تھے، اور جن صحابہ سے روایتیں مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جن صحابہ سے نقل ہوئی ہے، جن کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، آپ اگر ان کا جائزہ لیں گے تو وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے یا نوجوان تھے، 14 سال، 15 سال، 13 سال، 17 سال، اسی عمر کے وہ بچے یا نوجوان تھے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلسوں میں شامل کیا، ان کے لیے ایک دوست کی طرح تھے، ایک مشیر کی طرح تھے، ایک استاد کی طرح تھے، ایک رہبر کی طرح تھے، بلکہ ایک باپ کی طرح تھے، ان سے بھی بڑھ کر تھے۔ اسی لیے صحابہ بھی شوق سے آپ کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، بے تکلف اپنے مسائل آپ سے بیان کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ ان کو دھتکارتے ہوں، نظر انداز کرتے ہوں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، بڑے بات کر رہے ہوں، بچے آتے ہیں تو کہتے جائیے جائیے، ہٹیے ہٹیے، بچوں کا کام نہیں، بڑوں کا کام ہے۔ تو اس طرح سے خود ہم اپنی مجلسوں سے بچوں کو دور کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، تو ہماری وراثت ان تک کیسے منتقل ہوگی؟ ہم صحیح تربیت کیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑے ایک آئینے کی طرح ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ کر بچے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بنتے بھی ہیں اپنوں کو دیکھ کر، بگڑتے بھی ہیں اپنوں کو دیکھ کر۔ آپ بچے کو دیکھ کر ان کے گھرانے کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں کبھی
اچھا لباس سلیقے سے ہوتے ہیں، تہذیب سے ہوتے ہیں، زبان اچھی ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا گھرانہ اچھا ہے۔ کوئی بچہ ہوتا ہے لباس بدنما ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، زبان گندی ہوتی ہے، اخلاق بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے پر گھر والوں کی کوئی توجہ نہیں ہے، یا اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، جس کا پورا اثر اس کے بچوں پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا جب ہم جائزہ لیتے تو بچے ہر وقت آپ کی مجلس میں نظر آتے تھے۔ کئی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ ایک واقعہ بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو کسی نے دودھ پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ آپ کی مجلس میں بہت سارے صحابہ تھے، اس میں چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے۔ داہنی طرف سے آپ شروع کرتے تھے، داہنی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، بالکل چھوٹے تھے، 12-13 سال کی، اور دوسرے اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت خالد ابن ولید تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اب اللہ کے رسول چاہتے تو کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن مجلس کا ادب یہ تھا کہ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چھوٹے صحابی سے مشورہ کیا، اگر آپ کی رائے ہے تو میں کسی بڑے صحابہ کو یہ دودھ پلا دوں۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نبی تھے، آپ مربی تھے، آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کسی کو دیتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے دل میں ذرا بھی بدگمانی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے پہلے ان سے مشورہ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے ذہین، بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا دودھ ہے میں اس کو دوسروں پر ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے ایک تو آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ بھی لیتے تھے، پوچھتے بھی تھے، ان کی رائے بھی لیتے تھے۔ تیسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بتکلف اپنی رائے پیش کرتے تھے، ایسا نہیں کہ چپ ہم بڑے آپ کیوں بولتے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی، آپ اپنی رائے دے دیجیے، انہوں نے رائے دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو مستقبل ہمیں نظر آتا ہے، امت نے ان کو حبر الامہ کا لقب دیا کہ علم کا سمندر تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں بھی جاتے تھے۔ حضرت میمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کی خالہ تھی، گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، رات کا معمول کیا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی رات گزارتے تھے اور دیکھتے تھے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے نہیں تھے، کیوں؟ معلوم تھا کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہماری دعوت کو، یہی ہمارے پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں، اور بچے جو سیکھتے ہیں اس کا اثر بڑا پختہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چھوٹے تھے اس وقت، اتنے بے تکلف ہوتے تھے صحابہ کہ اپنا خواب بھی ہوتا تو ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا، آگ کا کنواں تھا، بڑی تفصیل اس کی آئی ہے، ڈر گئے اور صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر بعد آپ اپنے اوراق پورا کر کے بیٹھتے تھے اور صحابہ کو پوچھتے تھے کہ آج اگر کسی نے خواب دیکھا تو بیان کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے تھے، اس مجلس میں شریک بھی تھے، انہوں نے بے تکلف اپنا سوال اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ جرأت کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، مجلسوں میں جب ان کو آزادی تھی اسی لیے تو انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا اور کہا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر بہترین آدمی ہے، لیکن اگر رات میں نماز پڑھنے کا معمول بنائے تو بہت اچھا۔ چھوٹے بچے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی سے آپ رات میں نماز پڑھنے کی پابندی کیجیے۔ اب یہ مشورے بچپن میں ان کو ملے تو انہوں نے اس طرح سے پابندی کی کہ مرتے دم تک وہ قیام اللیل کے پابند رہے۔ اب ہم جیسے کوئی ہوتا تو چھوڑ دیتا، بچہ ہے کہہ کر ہم ساری چیزوں سے ان کو دور کرتے ہیں، عبادت سے بھی دور کرتے ہیں، اخلاق سے بھی دور کرتے ہیں، مشوروں سے بھی دور کرتے ہیں، مجلس سے بھی دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی وراثت یعنی اخلاقی
روحانی، فکری، علمی جو وراثت ہے اس سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب نئی نسل اور پرانی نسل کے اندر ایک تناؤ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر میں بھی جاتے، اپنے ساتھ خاص طور پر حج کا سفر ہوتا یا کہیں قریب جانا ہوتا، اکثر صحابہ جو بچے ہوتے تو ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے واقعات پڑھیں گے، خاص طور پر مسلم شریف میں بہت تفصیل سے اس کی روایات آئی ہیں، نظر آئے گا کہ آپ جا رہے ہیں سفر میں، کبھی فضل بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں سواری پر، کبھی حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت اسامہ کو بٹھا رہے ہیں، کبھی اور کسی صحابی کو بٹھا رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے صحابہ ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور پھر ان کو سکھاتے بھی رہتے تھے۔ حضرت فضل ابن عباس چھوٹے بچے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، احرام کی حالت میں ان کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ حضرت فضل ابن عباس کبھی کسی عورت کو دیکھتے اللہ کے رسول ایسے ان کے چہرے کو ہٹاتے تھے، کبھی اس طرف دیکھتے تو اس طرف سے ہٹاتے تھے، تاکہ بچپن سے ان کو عادی بنایا جائے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو ساتھ میں بٹھاتے بھی تھے اور تربیت بھی کرتے تھے۔ انہی صحابہ سے حج کی روایات منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ خود سواری پر تھے، ساتھ میں اللہ کے رسول کے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور ہر وقت آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ بچوں کو تربیت کا موقع ملے، اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اپنے ساتھ ان کو لے جاتے ہوئے عقائد کی باتیں بتائیں کہ احفظ اللہ یحفظک، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کو یاد رکھی، ہمیشہ اللہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ عقیدے کی وہ باتیں اس وقت بتائیں، آتے جاتے سواری پر کوئی موقع آپ ایسا چھوڑتے نہیں تھے جس سے بچوں کی تربیت کا آپ کو موقع ملتا تھا۔ ایسے ہی کھانے میں بھی بچوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ آپ کھانے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے دور کیا، نہیں، ان کی تربیت کرنی مقصود ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کھانے لگا، ہاتھ ادھر ادھر جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ طرف پکڑا اور کہا کہ سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، کہا کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے، داہنے ہاتھ سے کھائیے، اپنی طرف سے کھائیے۔ یہ بچوں کو بچپن سے آپ مشق کرواتے تھے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے عملی طور پر، تاکہ وقتاً فوقتاً ان کو بتایا جائے۔ اسی طرح سے وراثت منتقل ہوتی ہے۔ یہی حال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینہ آئے آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے اور اس طرح سے تربیت کی کوئی ایک نمونہ بن گئے۔ حضرت علی کون تھے؟ چھوٹے بچے تھے، ان کو ساتھ رکھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو 17 سال کی عمر میں قیادت سونپ دی اور ان کی فوج میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت عمر بھی شامل تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت، اور ان کو قائد بنایا۔ یہ نئی نسل کو تیار کرنے میں اس طرح کے ہزاروں نمونے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے، لیکن آج اس پہلو میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم بچوں کو ایک تو اپنے ساتھ رکھتے نہیں ہیں، ہمیں ہر کام کے لیے وقت ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں۔ بچے کی سیکھیں گے کب؟ جب ان کو سکھایا جائے گا، جب ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے، وقت دیں گے، تو بچے آپ کے ساتھ جب پھل مل جائیں گے تو پھر آپ کو وہ شکایتیں پیش نہیں آئیں گی کہ بچے پورا وقت دوستوں کے ساتھ دے رہے ہیں، بچے موبائل لیے ہوئے ہیں، بچے باہر گھومتے ہیں، بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں، بچے ہم سے منہ کھول کر بات نہیں کرتے، مسکرا کر بات نہیں کرتے، ہم کو وقت نہیں دیتے۔ یہ ساری شکایتیں ہوتی کیوں ہیں؟ اس کے مجرم ہم ہیں۔ ہم کتنا وقت اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دیتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے دیتے ہیں، کتنا ان سے ہنسی مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے گھل مل کر دوست بن کر رہیں گے، وہ اپنی چیزوں کو ہم سے شیئر کریں گے، وہ مشورے ہم سے لیں گے، ان کو دوستوں سے زیادہ ماں باپ کی مجلس میں لذت ملے گی، وہ موبائل سے زیادہ اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کو ترجیح دیں گے۔ آج تو افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا، اب پورا دن اس میں رہتے ہیں۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے کام میں مگن، وہ اپنے کام میں مگن، رات دن اس میں مگن رہتے ہیں، آنکھیں کمزور، عقلیں کمزور۔ پھر
پھر وہ آدمی خارجی ماحول سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، وہ اسی دنیا میں لگا رہتا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، گھر میں کوئی اور رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں، اس کو بس اپنے موبائل سے، اپنے انٹرنیٹ سے، اپنے یوٹیوب سے، فیس بک سے، اس طرح کی چیزوں سے اس کو اپنے ساتھی اسی میں نظر آتے ہیں، اپنی دلچسپی اسی میں نظر آتی ہے، اسی سے اس کو مطلب ہے۔ پھر کیسے تربیت ہوگی؟ ہم گالی تو دشمنوں کو دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں پر دھیان دیں گے، ان کی تربیت کی فکر کریں گے، ان کو اچھے اخلاق دیں گے، ان کے عقائد کو سنوارنے کی فکر کریں گے، تو گھر کا جو ماحول انہیں ملے گا، اس ماحول میں جو تربیت ہوگی وہ دنیا کے جس کونے میں چھائے کوئی تہذیب، کوئی فکر اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ آج ہم روتے ہیں کہ نصاب تعلیم تبدیل کیا جا رہا ہے، وسائل تبدیل کیے جا رہے ہیں، ماحول بدلا جا رہا ہے، ہماری نسل کو اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ان کا تو کام ہی وہی ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ جو بچے ہمارے ہیں ان کے کیوں بن رہے ہیں؟ جو بچے ہمارے ہونے چاہیے وہ دشمنوں کے کیوں اعلی کار بن رہے ہیں؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم تو ان پر بوجھ ڈالتے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو ہم تلاش نہیں کرتے ہیں۔ آج اس کی ضرورت ہے، بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت پر، ان کے اخلاق پر، ان کی فکروں پر گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ ایسے ماحول جگہ جگہ مہیا کرنے چاہیے اور ایسے اداروں کو بڑھانا چاہیے، ایسی فکروں کو بڑھانا چاہیے جو بچوں کی تربیت کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہلو پر آگے بڑھنے، کام کرنے اور ترقی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔